سر سیکیورٹی تھریٹس کے حوالے سے اور آج تمام تر سکول جو بند ہوئے ہیں، پہلے تو بتائیے گا کہیں بر وقت الیکشنز کا انعقاد خطرے میں تو نہیں ہے؟ مہر میں تو آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن بر وقت ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب تو مہم جو ہے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. ہم 80-90% کمپین مکمل کر چکے ہیں. تو حالات تو ہر جگہ آپ کو پتا جنگ کے حالات آپ لوگ کون سی کیمپین ختم کر چکے ہیں؟ ابھی تو میاں صاحب باہر آئے ہیں، دوسرے جلسے سے خطاب کیا ہے، پہلے 10 منٹ تھا. برانڈ کو اتنی ضرورت نہیں مینیفیسٹو آپ کا اچھا برانڈ کو ضرورت نہیں پڑتی نا. مینیفیسٹو کی ضرورت نہیں پڑتی برانڈ کو. ابھی ٹھہرے. مینیفیسٹو ان کی کارکردگی ہے نا ماضی کی. ابھی جو میاں نواز شریف صاحب نے آج مانسیرا میں جو جلسہ کیا ہے، یہ میرا خیال ہے مانسیرا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا. اب یہ جلسے میں بھی تو میں تو نہیں پنڈی سے لوگ لے کے گیا نا. نہیں، آپ نے کہا کہ برانڈ کو ضرورت نہیں پڑتی. جس کو آپ کہہ رہے ہیں برانڈ کو ضرورت نہیں پڑتی، اس کو بڑے مختلف طریقے سے بلاول بھٹو زرداری پرکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برانڈ جو ہے اس کے اوپر مہر. اچھا مجھے یہ بتائیں وہ کیا بیچیں گے؟ وہ جو بلاول زرداری بھٹو کیا بیچیں گے؟ وہ یہی کہیں گے نا کہ نواز شریف صاحب کو ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. جیسے میرا کوئی اپوننٹ 4 ہیں یا 10 ہیں، میں کسی ایک کو ٹارگٹ کرتا ہوں. سر آپ کا اوپوننٹ تو آپ ایک دن پہلے پکڑے گئے تھے 2018 کے اندر. یہ 16 دن پہلے آپ کا اوپوننٹ 10 دن پہلے اندر کر دیا گیا. لیکن پہلے اس بات کو مکمل کر لیں تاکہ وہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ بلاول صاحب اس لیے میاں صاحب پہ کس رہے ہیں کہ میاں صاحب کا مقابلہ نہیں کر پا رہے اور نہ کر پائیں گے، اور خود کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے بننے نہیں جا رہے. میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے MNA بننے نہیں جا رہا. بلاول یہی ہم ووٹوں کے ذریعے جیسے کہ نوٹیفیکیشن کے تھرو ہی بننے جا رہے ہیں. تو پھر ہمیں الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ الیکشن ہوگا، ووٹ پڑے گا، بیلٹ باکس میں سے بیلٹ پیپر شیر کے نشان کا نکلے گا. ان سردیوں میں اگر راول پنڈی میں 11:30 پہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے ہمارے جیسے کارکن کا، تو آپ دیکھیں نا کیا ماحول بن گیا ہے اور کیا لوگ ہیں. آپ کیمپیننگ چھوڑ کے آئے ہیں ابھی؟ میں تو آپ کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایک بھائی بہت شکریہ، بٹ کیمپیننگ کر کیوں رہے ہیں؟ آپ کا حریف تو پابند سلاسل ہے، کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ یہ تو پی ٹی آئی نے اپنا کینڈیڈیٹ دیا ہوا ہے، باقی جماعتوں نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ دیے ہوئے ہیں. بٹ از اٹ فیئر کہ وہ پابند سلاسل ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. مجھے تو انہوں نے اندر کروایا تھا نا، یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے. میں نے ان کو اندر کروایا، یہ ثابت کر دیں. جو بندہ بھی ہوگا 9 مئی کا جو کلپریٹ ہوگا، اس کو تو کیفر کردار تک پہنچ رہے. اب یہ ہے یا نہیں ہے، میں تو نہ اس کے خلاف مدعی ہوں، نہ میں عدالت میں گیا ہوں، نہ میں تھانے میں گیا ہوں، نہ میں نے اپلیکیشن دی ہے کہ اس کو گرفتار کر لیں. میں تو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ آئیں مقابلہ کریں، میں مقابلہ کروں گا. میں تو آخری دن تک لوگوں کے پاس جا رہا ہوں. صبح 9:30 پہ میں نکلتا ہوں، رات 11:30 پہ میں مرکزی مگر ہم لوگوں نے الیکشن تب آفس آپ جاتا کے لیے بھی آواز اٹھائی تھی، گو کہ ادھر چارجز یکساں مختلف ہیں، یہ 9 اور 10 چلیں شکر ہے یکساں مختلف ہیں. ایبسولوٹلی. مگر وہ انفیئر تھا کہ کیمپین میں آپ کو ایک دن پہلے بالکل فارغ کر دیا گیا تھا میدان سے. ایٹ دس پوائنٹ آپ چاہتے کہ وہ میدان میں آپ کے ساتھ اترتے کہ کل کو یہ مڑ کے نہ کہے کہ شیخ صاحب تو تھے ہی نہیں؟ میں تو ڈے 1 سے کہہ رہا تھا کہ اب میدان میں رہتے ہیں وہ. میں رہتے، لیکن میں کسی عدالت میں جج کو تو نہیں کہہ سکتا جا کے کہ نہیں بھائی جان رہنے دیں ان کو میرے پاس. اب کیس کی نوعیت کا آپ کو علم ہوگا کیا ہے. ان کو تو 9 مئی کے میں پکڑا ہے، اور 9 مئی وہی ہے جس میں انہوں نے راول پنڈی میں دھرنا دیا تھا، لوگوں کو ابھارا تھا، حمزہ کیمپ پہ حملہ ہوا تھا. تو آپ کے لیے سر یہ لینڈ سلائیڈ پھر آپ کی کارکردگی پہ نہیں دیکھی جائے گی نا کہیں نہ نہیں. ہماری تو دیکھیں، میری تو خالصتاً کارکردگی کے اوپر لوگ میرے پاس آ رہے ہیں. یہ نیا حلقہ ہے میرے لیے. یہاں سے یہ صاحب الیکشن لڑتے رہے ہیں 30-38 سال سے. گندگی سے ہٹا ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، گلیاں ہیں، پینے کا پانی نہیں، گیس نہیں، کوئی ہاسپٹل نہیں، کوئی پارک نہیں، کوئی کھیل کا میدان نہیں. تو میں لوگوں کے پاس جب جاتا ہوں تو لوگوں میں ایک جسے کہتے ہیں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ ساتھ والے حلقے میں یہ کر کے آیا ہے، اب ہمارا حلقہ سنوارے گا. میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، رات کو خوف آ جاتا ہے کہ اتنی ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں کی میرے سے. اور میں کہتا ہوں کہ آخری وقت تک جب تک بیلٹ پیپر جو ہے بیلٹ باکس میں نہیں جائے گا، میں بالکل اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوں. ہر بندے کے خلاف الیکشن لڑوں گا، اور آخری وقت تک، رات تک، جب تک رزلٹ نہیں آ جاتا، میں اس وقت تک نہیں سمجھتا کہ میں جیتا ہوں. میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ بلاول کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ملاحظہ کیجئے. نہیں یہ کچھ نہیں ہے سر، ابھی تو بڑا کچھ اور سب سے بڑی بات. اس کا تو سن لینا جواب. اب آپ دیکھیں کہ حیدرآباد، کراچی، سکھر، کہاں لاہور کوئی مقابلہ ہے؟
مجھے خود ایم کیو ایم والے سر لوگ آپ کی ملتے ہیں. انتقامی سیاست سے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں تحفظ فراہم کروں گا، نون لیگ کے ہاتھوں میں رلا ہوا ہوں تو میں بتاؤں گا میں تحفظ فراہم کروں گا، میری طرف آؤ. پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس کو میں کہہ نہیں رہے ہیں. جانا چاہتا، میری بات سنیں. اگر تو انہوں نے دودھ کی نہریں کراچی میں، حیدرآباد میں، سکھر میں بہا دی ہیں تو پھر لاہور والے لوگ تو ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. آپ کی ویسے ایک بات آپ لوگ ایک سیٹ بھی اگر لاہور سے وہ لے جائیں، ایک سیٹ بھی، تو میں سمجھوں گا کہ بہت بڑی بات ہو. پہلے 7 سیٹیں نکالی تھی پنجاب سے، اب آپ لاہور سے 127 میں کہہ رہے ہیں یہ نہیں کچھ کر سکتے. سوال ہی پیدا نہیں. بہت بڑا اقلیتی ووٹ بینک بھی ہے ادھر، پہلے بھی ان کی اقلیتی ووٹ کس کو جاتا ہے؟ سمپتھیز رہی ہیں. نہیں دیو آلویز ہیڈ اے کائنڈ آف لو افیئر ود پیپلز پارٹی. چلیں وہ تو اور اوپر آپ نے عطا تاڑ کھڑا کر دیا. سر عطا تاڑ کا حلقہ ہی نہیں ہے یہ اوپر سے. ہلکا عطا تاڑ کی بات نہیں ہے، ہلکا شیر کا ہے. اچھا چلیں، شیر کے نشان. اب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آپ کے جبر اور آپ کے ظلم اور انتقامی طرز سیاست سے نا وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، مگر ایک